اور میں آپ کو اس ضمن میں ایک اور بات کہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، ہم پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ یہ علماء یہ اسلام نہیں چاہتے، یہ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، یہی اعتراض ہوتا ہے، یہ اسلام نہیں چاہتے، یہ اسلام آباد چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے بندو، ہماری سیاست کا مقصد ہی اسلام آباد حاصل کرنا ہے۔ اسلام آباد، اگر ہماری سیاست میں اسلام آباد نہ ہو، ہم سیاست کرتے ہی نہیں ہیں۔ ان سے یہ کہتا ہوں، ہم تو اسلام آباد کے لیے سیاست کرتے ہو، آپ بیت اللہ کی امامت کے لیے کرتے ہیں، آپ کو بیت اللہ کی امامت چاہیے، آپ بھی اسلام آباد کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم بھی اسلام آباد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام آباد کی کرسی کو حاصل کیے بغیر ہم قرآنی نظام کو لاگو نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جو اعتراض کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں اس کو پتہ ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، یہ قانون ساز ادارے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ قومی اسمبلی، سینٹ، یہ قانون ساز ادارے ہیں۔ تو اب ہم اسلام آباد تک رسائی اس لیے حاصل کر سکتے ہیں کہ ان قانون ساز اداروں پر ایسے لوگ قابض آ جائے جو قانون سازی قرآن اور سنت کی روشنی میں کر سکے۔ اگر فاسق، فاجر، ملحد وہ ان قانون ساز اداروں پر غالب آئیں گے، قابض ہوں گے، تو وہ ملحدانہ قانون سازی کریں گے، فاسقانہ قانون سازی کریں گے۔ تو اب اگر وہ کہے کہ علماء کا سیاست سے کام اس لیے نہیں ہے کہ پھر ہم ملحدانہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے، پھر ہم بے دینی کا قانون پاس نہیں کر سکیں گے، تو پھر ان کی بات ٹھیک ہے کہ واقعی ان کے راستے میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ علماء ہے، پھر وہ بے دینی کے فیصلے نہیں کر سکتے، بے دینی کی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء کا سیاست سے کیا کام ہے، وگرنہ یہ اعتراض بالکل باطل ہے۔ جس طرح آپ قانون ساز اداروں تک رسائی حاصل کرنا چاہتے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح ہم بھی قانون ساز اداروں تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی مرضی کے قانون بنانے کے لیے۔